ایمان ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام عبادات موقوف ہیں۔ اگر ہمارا ایمان صحیح سالم ہے تو ہماری دیگر عبادات بھی قبول اور مقبول ہوگی، لیکن اگر ایمان ہم سے سلب ہو چکا ہے تو وہ تمام چیزیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی کے تحت ہم نے سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایمان کی حقیقت، ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں اور ایمان کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، یہ بیان کر دیے۔ ایمان کی نعمت و دولت، ایمان کی توفیق اللہ کے حسن انتخاب سے مل۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اگر یہ دولت ہمارے پاس ہے تو کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کی نجات ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ ہماری نجات موقوف ہے ایمان پر، اور ایمان بھی ایسا ہو جو ایمان کامل ہو۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب ہم ایمان اور اسلام پر عمل کریں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام اور ایمان دونوں ایک نہیں، بلکہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیں کہ ایمان کے بغیر اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہی نہیں۔ ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے دل سے، عقائد سے ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم نے گواہی دیا اللہ کو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہم دے رہے ہیں یہ صرف زبان سے ہم نے کہا، لیکن صرف زبان سے کہہ لینا یہ کافی نہیں، بلکہ زبان سے کہنا اور دل سے یقین جاننا اور پھر ان کے ارکانات پر عمل کرنا، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یعنی الایمان هو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و ارکان، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کو سچا جاننا اور پھر پریکٹیکل اس پر عمل کرنا، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اس کو صرف زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل سے سچا جانتا ہے، لیکن اس کے ارکانات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو ایمان کے اہم تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ایمان کامل مومن نہیں کہلاتا، یہ ایمان ناقص کہلائے گا۔ تو میں آج جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم پکے سچے مومن بن جائے، پھر مومن بننے کے بعد اب ہم پر کیا کیا چیزیں اللہ کیے، کیا کیا حکم اللہ نے ہم پر دیے، تو ہم ان احکامات پر عمل کریں۔ ان احکامات پر عمل کرنے سے ہم کامل مومن بن سکتے ہیں۔ اب ایمان آ جانے کے بعد اس کے بچانے کی حفاظت، اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔
کیونکہ میں نے اس کے پہلی مجالس میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کن کن باتوں سے، کن کن چیزوں سے ایمان ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔